فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اس سے قبل گزشتہ اسباق میں ہم نے حدیث کی سند اور متن کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات جو محدثین نے امت اسلام تک پہنچائی ہیں، اس کا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کثیر تعداد دروس کے اندر تذکرہ کر دیا ہے۔ آج کی نشست میں ایک بہت بڑی بات جو محدثین کے نزدیک تو بڑی مشہور و معروف ہے، لیکن لوگوں کی زبان کے اوپر بھی اس بات کا بڑا چرچا پایا جاتا ہے اور عوام الناس کی حد تک لوگ اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں اور مختلف نوعیت کے سوال بھی رکھتے ہیں۔ وہ سوال آج میں آپ احباب کی خدمت میں اس کا جواب عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سوال کی نوعیت پہلے نوٹ کر لیں، کیا حدیث ضعیف ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان جو باسند اتصال کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا باسند کوئی بھی فرمان وہ ضعیف نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ پہلے بنیاد کو سمجھ لیں، پھر آگے بات سمجھنی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ حدیث کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ پہلا ٹکڑا سند کہلاتا ہے، دوسرا ٹکڑا متن کہلاتا ہے۔ جو روایت سند اور متن کے اعتبار سے محدثین کے اصول جو بیان کیے گئے ہیں اس پر پورے معیار پہ پوری اترتی نظر آئے گی، محدثین اس روایت کے بارے میں اینڈ کے اوپر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ یہ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے، جس کی سند، جس کا متن بالکل درست ہو، وہ حدیث صحیح ہے۔ اگر کوئی روایت ہے، میں آگے چل کے ابھی ذکر کرتا ہوں، ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر کسی روایت کی سند میں یا متن میں کسی جگہ پہ کمی پائی گئی ہے، انقطاع پایا گیا ہے، تو اس انقطاع والی روایت کو محدثین کہیں گے کہ یہ روایت صحیح نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اب انقطاع کئی قسم کا ہو سکتا ہے، شروع سند میں بھی ہو سکتا ہے، سند کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، سند کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جس کو عوام الناس نہیں سمجھتی، لیکن ایک ماہر محدث حدیث کی تحقیق کرنے والا وہ صرف متن کو نہیں لیتا بلکہ متن سے پہلے وہ کس پہ بحث کرتا ہے؟ سند پہ۔ اگر سند کے اندر انقطاع آ جائے تو وہ متن کو چھوڑ کے سند کے اوپر حکم لگائے گا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، سند کے ساتھ ساتھ اگر متن کے اندر بھی کوئی ایسے شکوک و شبہات پائے جائیں جس سے پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں، آپ یہ جملہ ارشاد فرما سکتے ہی نہیں، تو سند کے ساتھ ساتھ متن کے اندر بھی کمزوری کی وجہ سے پھر محدثین حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی متن کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں۔ جو روایت سند اور متن کے اعتبار سے پایا تکمیل کو نہ پہنچتی ہو، اس حدیث کے اوپر محدثین اطلاق کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب حدیث کو ضعیف کیوں کہا گیا؟ جو اصل بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے، ثابت شدہ بات کو کوئی بندہ ضعیف کہہ سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اصولی بات ہے، آقا کا فرمان ثابت ہو گیا، اب وہ تو ہے ہی صحیح، اس کو کوئی ضعیف نہیں کہے گا۔
جو روایت سند اور متن کے اعتبار سے پایا تکمیل کو نہیں پہنچے گی پھر اس کو بھی تو کوئی نام دینا ہے نا، اس کو صحیح تو نہیں کہہ سکتے، اس کو پھر کیا کہیں گے کہ یہ روایت سند اور متن کے اعتبار سے کیا ہے، ضعیف ہے۔ سند میں بھی انقطاع کی کئی قسمیں ہیں، میں متن کی مثال احباب کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کا بھی سفر کرنا پڑے۔ اب یہ روایت میں نے اپنی آنکھوں سے بعض کالجوں اور یونیورسٹیز کے جو انٹرنس والے گیٹ ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر انہوں نے بہت بڑا واضح کر کے لکھا ہوتا ہے اطلب العلم لو کان بالصین، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اس میں سند کا ذکر نہیں، سند تو نہیں ساتھ لکھی ہوتی بلکہ صرف اکیلا متن لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ سب احباب پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، دانش مند ہیں، عقل و شعور رکھنے والے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم کے بارے میں یہ جملے ارشاد فرما سکتے ہیں کہ تم نے علم حاصل کرنا میرے صحابہ چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے؟ آپ ذرا خود سوچیں، ایک ہے درایت، ایک ہے روایت، جب دونوں کو ملایا جاتا ہے نا پھر کوئی فیصلہ محدث اپنے بارے میں لوگوں کے سامنے لکھتا ہے کہ میری سوچ میں، میرے فہم میں، میرے علم میں، میری تحقیق میں یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اب جس کا متن ایسا ہو، جس کے بارے میں انسان عقلاً اور نقلاً اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کیا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے؟ جب یہ سب کچھ نہیں تو پھر محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے کیا ہے، ضعیف ہے۔ تو حکم کیا لگا کہ کوئی بھی حدیث جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے با سند صحیح ثابت ہو جائے وہ سب کی سب صحیح احادیث ہیں، اور جو روایت سند اور متن کے اعتبار سے جو معیار، جو اصول محدثین نے بیان فرمائے ہیں اس پہ پوری نہ اترتی ہو تو وہ روایت صحیح نہیں بلکہ وہ کیا ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ضعیف ہو سکتی ہے تو یہ محض نہ سمجھنے والی بات ہے، اس حقیقت کو سمجھا نہیں گیا، یا جس انداز میں محدثین نے طریقہ سمجھانے کا بیان کیا تھا وہاں تک کسی نے اپروچ نہیں کی، وہاں تک اس بات کو اس طرز پہ نہیں سمجھا گیا جس کی وجہ سے یہ نتیجے اخذ ہوتے ہیں۔ لوگ جب ان کے سامنے بات کی جاتی ہے نا کہتے ہیں تمہاری حدیثیں ساری صحیح ہیں، اور جب ہماری باری آتی ہے ہماری ساری حدیثیں کیا ہو جاتی ہیں، ضعیف ہو جاتی ہیں۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ضعیف ہے؟ آقا کی تو ہر بات ہی صحیح ہے، آقا کی کسی بات کو بھی کوئی شخص ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ صرف صحیح اور ضعیف کے فرق کو سمجھنے کے لیے محدثین نے یہ اصول بنائے ہیں، اور ان اصولوں کو جب عام انسان بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کے کنسیپٹ اللہ کے فضل و کرم سے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ پڑھے گا نہیں اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ضعیف کس کو کہتے ہیں اور صحیح کسے کہتے ہیں؟ تو خلاصہ بحث آج کی ہماری یہ بات ہے کہ جب حدیث کو سند اور متن کے اعتبار سے ہم پوری طرح تحقیق کریں گے، جو صحیح اترے گی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان درست ہوگا۔ جس کی سند میں اور متن میں کوئی کمی، کوتاہی، کمزوری دکھائی گئی، انقطاع پایا گیا، یا کسی نے وضع الحدیث کا فتنہ جنم دیتے ہوئے حدیث کے بارے میں جھوٹ بیان کر دیا، تو وہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کر کے محدثین بتا دیں گے کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی فہم حدیث کے اس موضوع کو پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔